بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما صحیح کے مراتب کا بیان چل رہا تھا اور اس سلسلے میں تین قسمیں بالترتیب بیان ہوئیں کہ سب سے پہلے متفق علیہ حدیث کو رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد درجہ ہے اس حدیث کا جس کو تنہا امام بخاری نے روایت کیا ہو، اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے اس حدیث کا جسے تنہا امام مسلم نے روایت کیا ہو۔ اب کہتے ہیں ثم یقدم فی الارجحیۃ من حیث الاصحیۃ ما وافقہ شرطہما، پھر اصح ہونے کی حیثیت سے ارجح ہونے میں مقدم ہوگی وہ حدیث جس کی موافقت امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کرے، یعنی جو خبر بخاری اور مسلم کے شرط کے موافق ہوگی، دونوں کی شرط کے موافق، وہ ارجح ہونے میں دیگر قسموں پر مقدم ہوگی، دیگر خبروں پر اور حدیثوں پر مقدم ہوگی۔ تو اب یہاں شرطہما سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں لأن المراد به رواتہما مع باقی شروط الصحیح، اس لیے کہ شرط سے مراد ان دونوں حضرات کے راوی ہیں، یعنی جن راویوں سے امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث روایت کی ہے، شرطہما سے وہی راوی مراد ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی حدیث ہے جس کے راوی وہی لوگ ہیں جن سے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے، مگر یہ ہے کہ اس خبر کو اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نہیں کیا ہے، مگر انہی کے راویوں سے اور انہی کے شیوخ سے وہ حدیث مروی ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ شرط بخاری پر ہے یا شرط مسلم پر ہے یا صحیحین کی شرط پر ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ شرط سے مراد ان دونوں حضرات کے راوی ہیں حدیث صحیح کی باقی شرطوں کے ساتھ ساتھ۔ وَرُوَاتُهُمَا قَدْ حَصَلَ الْاتِّفَاقُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْدِيلِهِمْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ، اور امام بخاری اور مسلم کے راویوں کی عدالت کے عادل ہونے کے قول پر اتفاق حاصل ہو چکا ہے لزومی طور پر۔ جب یہ مان لیا گیا کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں مقبول ہیں اور ان کے راوی عادل ہیں، ہاں بخاری اور مسلم کو تلقی بالقبول کا منصب جب حاصل ہو گیا تو اسی سے لزوماً ان کے جو بھی راوی ہیں ان کے عادل ہونے کے قول پر اتفاق پا لیا گیا۔ تو کہتے ہیں اور امام بخاری اور مسلم کے راویوں کے عادل ہونے کے قول پر بطور لزوم اتفاق حاصل ہو چکا ہے، فہم مقدمون علی غیر فی روایاتہم، پس یہ حضرات دیگر راویوں پر اپنی روایتوں میں مقدم ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے راویوں سے جو حدیثیں مروی ہوں گی وہ حدیثیں دیگر راویوں کی روایتوں پر مقدم ہوں گی، پس یہ مقدم ہوں گے اپنے غیر پر فی روایاتہم، اپنی روایتوں میں۔ وَهَذَا أَصْلٌ لَا يُخْرَجُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، اور یہ ایک اصل اور ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، اصل کلی ہے جس سے بغیر دلیل کے خروج نہ کیا جائے گا۔ تو اب دونوں کی شرط کے موافق ہونے کی تین صورتیں بنیں گی۔ ایک تو یہ کہ معاً دونوں کی شرط پر ہو، یعنی جیسے روایت میں متفق علیہ ویسے شرط میں متفق علیہ ہو، دونوں کا اتفاق پایا جائے۔
اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ صرف امام بخاری کی شرط کے موافق ہو، تیسری صورت یہ ہوگی کہ صرف امام مسلم کی شرط پر ہو۔ تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْخَبَرُ عَلَى شَرْطِهِمَا مَعًا كَانَ دُونَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَوْ مِثْلَهُ۔ پس اگر خبر معًا دونوں کی شرط پر ہو، یعنی وہ ایسے راوی ہیں جن راویوں سے امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کے ساتھ روایت کیا ہے، دونوں کے اندر جو ہے دونوں کتابوں میں ان راویوں سے روایت پائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں پس اگر خبر دونوں حضرات کی شرط پر ہو، کانا دونا ما اخرجہ مسلم، یہ خبر اس سے کمتر ہوگی جسے تنہا امام مسلم نے روایت کیا ہے، او مثلہ یا اس کے برابر ہوگی۔ یہاں تفاوت مراتب بیان کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے کہ امام مسلم نے مطلب یہ خبر ایسی ہے کہ جسے نہ امام بخاری نے روایت کیا ہے نہ امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس سے کمتر ہوگی جس کو امام مسلم نے تنہا روایت کیا ہے۔ تو چونکہ مسلم کو بھی تلقی بالقبول کا منصب حاصل ہے، اور یہ حدیث جو دونوں حضرات کی راویوں سے مروی ہے تو مسلم میں بھی نہیں ہے، لہذا اس لحاظ سے اس سے کمتر ہوگی۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ دونوں حضرات کے راویوں سے ہے تو اس کا درجہ مسلم کی تنہا تخریج کردہ حدیث کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بطور تردد بیان کر رہے ہیں کانا دون ما اخرجہ مسلم او مثلہ، تو تردد کی وجہ یہ فَإِن كَانَ الْخَبَرُ عَلَى شَرْطِهِمَا مَعًا، پس اگر خبر دونوں حضرات کی شرط پر ہو تو یہ اس سے کمتر ہوگی جسے تنہا امام مسلم نے روایت کیا ہے، او مثلہ یا اس کے برابر ہوگی۔ وَإِن كَانَ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا فَيُقَدَّمُ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ تَبْعًا لِأَصْلِ كُلٍّ مِّنْهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک کی شرط پر ہو، مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ فقط امام بخاری کے راوی ہیں، امام مسلم کے نہیں، یا امام مسلم کے امام بخاری کے نہیں، تو کہتے ہیں اور اگر حدیث ان دونوں میں سے ایک کی شرط پر ہو تو تنہا امام بخاری کی شرط کو تنہا امام مسلم کی شرط پر مقدم رکھا جائے گا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے اصل کی تبعیت میں، کیونکہ اصل جو ہے کہ امام بخاری کو تقدم حاصل ہے امام مسلم پر، لہذا تنہا بخاری کی شرط کو بھی امام مسلم کی شرط پر مقدم رکھا جائے گا۔ فَخَرَجَ لَنَا مِنْ هَذَا سِتَّةُ أَقْسَامٍ يَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُهَا فِي الصِّحَّةِ، تو ہمارے لیے اس بیان سے کل 6 قسمیں حاصل ہو گئیں صحت میں جن کے درجات متفاوت ہیں، یعنی کہ مختلف ہیں اور اوپر نیچے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ متفق علیہ حدیث کا ہوا، دوسرا درجہ جسے امام بخاری نے روایت کیا ہو، تیسرا درجہ جسے امام مسلم نے روایت کیا ہو، چوتھا درجہ جو دونوں کی شرط پر ہو، پانچواں درجہ جسے تنہا امام بخاری کی شرط پر ہو، اور چھٹا درجہ جو تنہا امام مسلم کی شرط پر ہو۔ تو یہ کل 6 قسمیں حاصل ہوئیں۔ وَثَمَّ قِسْمٌ سَابِعٌ، اور یہاں ایک 7ویں قسم ہے، وَهُوَ مَا لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا، اور وہ ایسی خبر ہے جو ان دونوں حضرات کی شرط پر نہ ہو، نہ اجتماعاً اور نہ ہی انفراداً، یعنی اس کے روات نہ تو متفق علیہ طور پر امام بخاری اور امام مسلم کے روات میں سے ہیں، اور نہ ہی تنہا امام بخاری یا تنہا امام مسلم کے راویوں میں سے ہیں، بلکہ الگ روات ہیں، ان سے وہ خبر روایت ہوئی ہے۔ تو اگر راوی عادل تام ضبط ہیں اور حدیث متصل السند ہے، شاذ اور معلل نہیں ہے، تو وہ صحیح کہلائے گی، چاہے وہ صحیحین میں ہو یا نہ ہو، صحیحین کے راویوں سے ہو یا صحیحین کے علاوہ راویوں سے ہو، راوی کے اندر وہ شرائط پائے جانے چاہیے، وہ صفات پائی جانی چاہیے جو خبر صحیح کے لیے درکار ہیں۔ تو کہتے ہیں اور یہاں ایک 7ویں قسم ہے، اور وہ ایسی خبر ہے جو ان دونوں حضرات کی شرط پر نہ ہو، نہ اجتماعاً اور نہ ہی انفراداً۔ کہتے ہیں وَهَذَا التَّفَاوُتُ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظْرِ إِلَى الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ،
اور یہ تفاوت صرف مذکورہ حیثیت کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے، راویوں کے عادل اور ضابط ہونے کے اعتبار سے۔ اما لو رجح قسم على ما فوقه بامور اخرى تقتضي الترجيح على ما فوقه فانما يقدم على ما فوقه، لیکن اگر کوئی قسم اپنے سے اوپر والی قسم پر کچھ دوسرے امور کے ذریعے ترجیح پا جائے جو امور ما فوق پر اوپر والے پر ترجیح کا تقاضا کرتے ہوں فإنه يقدم على ما فوقه، تو وہ قسم نیچے والی قسم اوپر والی پر مقدم ہو جائے گی۔ اذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، اس لیے کہ کبھی مفضول کو وہ عارض ہو جاتا ہے جو اسے افضل بنا دیتا ہے، فاضل بنا دیتا ہے۔ مفوق یہ اس میں مفعول ہے فاقہ یفوقوں سے، تو مفوق وہ ہوگا جس پر کسی کو برتری حاصل، اور فائق جس سے برتری حاصل ہو۔ تو جو ترتیب وار 6 قسمیں بلکہ 7ویں قسم بھی شامل کر لیجئے، 7 قسمیں بیان کی گئیں، تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نیچے والی کو اوپر والی پر کچھ دیگر امور ترجیح کے ذریعے ترجیح حاصل ہو جائے تو اب اس نیچے والی کو ما فوق پر مقدم کر دیا جائے گا، اس سے اسے ترجیح حاصل ہو جائے گی۔ اذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، اس لیے کہ کبھی مفوق کے لیے نیچے والی کے لیے وہ بات عارض ہو جاتی ہے، عارضی طور پر اس میں پالی جاتی ہے جو اسے فائق بنا دیتی ہے۔ کما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، جیسے کہ اگر حدیث مثلا امام مسلم کے نزدیک ہے، یعنی تنہا امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے اور وہ مشہور ہے درجہ تواتر سے قاصر ہے، یعنی اس کی سندیں 2 سے زائد ہیں، کثیر سندیں ہیں لیکن درجہ تواتر کو وہ نہیں پہنچ رہی۔ تو کہتے ہیں جیسے کہ اگر حدیث تنہا امام مسلم کے نزدیک ہو مثلا اور وہ مشہور ہو درجہ تواتر سے قاصر، لیکن حفت قرینۃ صار بها يفید العلم، لیکن اسے ایسا قرینہ گھیرے ہو جس کی وجہ سے وہ مفید علم یقینی ہو، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري اذا كان فردا مطلقا، تو وہ خبر وہ حدیث مسلم کی مقدم ہوگی اس حدیث پر جسے تنہا امام بخاری روایت کر رہے ہیں، جبکہ امام بخاری کی روایت کردہ حدیث فرد مطلق ہو۔ تو وہ فرد ہے اور امام مسلم نے جسے روایت کیا وہ مشہور ہے، لیکن اسے ایسا قرینہ محیط ہے جس کی وجہ سے وہ مفید علم ہو گئی، تو اب اس کو تقدم حاصل ہو جائے گا۔ وَكَمَا لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يُخَرِّجَاهُ مِنْ تَرْجَمَةٍ وُصِفَتْ بِكَوْنِهَا أَصَحَّ الْأَسَانِيدِ كَمَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ فَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا مَثَلًا۔ اور جیسے وَكَمَا یہاں چھوٹ گیا تھا، یہ بین سطور لکھ دیا گیا مطلقاً کے بعد وَكَمَا لَوْ كَانَ الْحَدِيث، ایک مثال وہ ہوگی، دوسری مثال یہ دے رہے ہیں وَكَمَا لَوْ كَانَ الْحَدِيث، اور جیسے کہ اگر وہ حدیث جس کو بخاری اور مسلم نے روایت نہیں کیا ہے وہ ایسے ترجمہ یعنی ایسی سند سے مروی ہو جو اصح الاسانید ہونے سے موصوف ہے، جس کے بارے میں ائمہ حدیث نے اصح الاسانید ہونے کا قول فرمایا ہے، جس پر اطلاق فرمایا کہ وہ اصح الاسانید میں سے ہے، کا مالک عن نافع عن ابن عمر، جیسے کہ مثلا مالک عن نافع عن ابن عمر کی سند سے مروی ہو، فإنه يقدم على من فرد به احدهما مثلا، تو یہ حدیث یہ خبر مقدم ہوگی اس پر جس میں ان میں سے کوئی ایک تنہا ہو، لا سیما اذا كان في اسناده من فيه مقال، خاص طور سے اس وقت جبکہ ان میں سے کسی ایک کی روایت کردہ حدیث کی سند میں وہ راوی ہو جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، جرح کی گئی ہے، کچھ ضعف پایا جاتا ہے، تو اس صورت میں بدرجہ اولا اسے تقدم حاصل ہو جائے گا جو کہ ایسی سند سے مروی ہے جسے اصح الاسانید ہونے کا درجہ اور مقام حاصل ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کچھ دیگر امور ترجیح کے ذریعے نیچے والی کو اوپر والی پر ترجیح حاصل ہو جائے تو اب وہ ترتیب نہیں ملحوظ رکھی جائے گی، بلکہ جس کے ساتھ امور ترجیح ہوں گے وہ راجح ہوگی اور اسے تقدم حاصل ہوگا۔ تو یہاں تک خبر صحیح کی بات ہوئی۔ اب آگے حسن لذاتہ حسن کی گفتگو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔